السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم عطا فرمائے اور اس علم کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کانفیڈنس دے، وہ اعتماد کہ جس کے بعد انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا چھوٹے چھوٹے مزے کے لیے اپنے دین کو نہ قربان کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہ قربان کرے، اپنے بڑے فائدے کو، اپنی الٹیمیٹ سکسیس کو یاد رکھے، دور اندیشی کا معاملہ کرے اور قریب قریب ملنے والی چھوٹی چھوٹی فائدے کی چیزیں جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ سے بڑے فائدے کو ہاتھ سے نہ ہم کھو دیں۔ ابھی کل ہم استاذہ کے ساتھ کلاس میں پڑھ رہے تھے یہ والی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے کبھی بھی یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی، ان کے عقیدے کی، ان کے لائف سٹائل کی ہر چیز ان کی پیروی نہ کریں۔ اور یہ نہیں کہ آپ یہودیوں جیسے بن جائیں گے تو نصارہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ نہیں کہ نصارہ جیسے بن جائیں گے تو یہودی بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہودی تبھی راضی ہوں گے جب ان جیسے ہو جائیں گے، اور نصارہ تب راضی ہوں گے جب ان جیسے ہو جائیں گے۔ وہ دونوں کٹھے آپ سے راضی ہونے والے بھی نہیں۔ اور یعنی سبحان اللہ کہ انسان سوچے کہ وہ جیسی کہاوت ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم گوروں جیسے بننے کے لیے ہم نے ان کا طور طریقہ اختیار کیا، ہم نے ان کے فیسٹیولز اختیار کیے، ہم نے ہر کام کیا، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کیسی ٹھوکر لگتی ہے کہ بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہو۔ تو جو بندہ اپنے پرنسپلز کے اوپر پکا نہیں ہوتا نا، اس کی کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں ہوتی دنیا میں، اور اگر دنیا میں بھی نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے پرنسپلز، جس کی کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی میں اسٹرینگتھ ہوتی ہے، دشمن بھی اس کی عزت کرتے ہیں، کیوں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کچھ اپنے پرنسپلز ہیں، کچھ اپنے اصول ہیں، یہ اصول کا بندہ ہے، یہ ہٹے گا نہیں اس سے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کہیں پہ یہودیوں کی کوئی چیز لے لیتے ہیں، کہیں پہ عیسائیوں کی کوئی چیز لے لیتے ہیں، کہیں پہ ہمارا نفس ایک بت بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمیں حکم دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کی باتیں مان لیتے ہیں، کہیں پہ ہمارے ہندوانہ رسم و رواج ہو جاتے ہیں، اور ہم ان اے وے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عزت۔ ہم عزت ہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، بس۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ ان کے احوا کی، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے سوا تو کوئی مددگار اور کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ تو یعنی ہم دوست، مددگار، سپورٹر، someone who appreciates us and we are looking for respect، چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ دل سے پوچھیں میں کیوں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر لوگوں کے ماتھے کی شکنوں سے ڈر کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پوچھیں اپنے آپ سے، ہم سب، کہ ہم ہر طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، کیوں اپنے دین کو داؤ پہ لگاتے ہیں، کیوں اللہ کے حکموں کو داؤ پہ لگاتے ہیں،
کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں, ہمیں کیا چاہیے. آپ کو اینڈ میں پتہ چلے گا کہ دل سے یہی آواز آئے گی کہ عزت چاہتے ہیں. تو ایک اور جگہ پہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر, کیا وہ عزت چاہتے ہیں ان کے پاس؟ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. لوگ تو عزت دے بھی نہیں سکتے. ایک بندہ دے گا تو 10 مخالف اٹھ کھڑے ہوں گے جو بری بات کہیں گے. تو کس کے لیے ہم یہ سارے کام کریں جب تک انسان اپنے آپ کو روک کر, ایک دوڑ میں جو لگا ہوا ہے نا, اس دوڑ میں اپنے آپ کو روک کر یہ نہیں نا پوچھے گا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, یہ کس لیے کر رہا ہوں, کیا میں اپنے نفس کی بات مان رہا ہوں, کیونکہ مجھے میرا نفس جو ہے وہ کیا امارت تم بسو, نفس تو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے, یہ ایسی سواری ہے جس کے اوپر شیطان چڑھ کے تو ہم سے کام کرواتا ہے. نفس جو ہوتا ہے وہ شیطان کی سواری ہوتا ہے. اگر آپ نے شیطان کو بٹھا دیا اس کے اوپر اور نفس جو ہے وہ اس کی باتیں ماننے لگ گیا اور ہم وہ کام کرنے لگ گئے, پھر تو بڑی مصیبت آ جائے گی, کیونکہ وہ تو ہمارا دشمن ہے. دشمن کے ہاتھ میں کبھی آپ نے اپنی زندگی کی باغ ڈور دی ہے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ سچ بولیں, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کا جانی دشمن ہے اور وہ کسی بھی وقت آپ کو شدید نقصان پہنچا دے گا؟ کیا آپ اس کو اپنی زندگی کے سارے سیکرٹس, اپنی مال کے سیکرٹ, اپنے گھر کا نظام حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو چلاؤ؟ کتنی کم عقلی اور بے وقوفی کی بات لگتی ہے نا. لیکن when it comes to real life, what is happening? We are doing the same thing. We have given full control to our enemy, saying کہ do whatever you like. Make us do whatever you like. Give us command and we are ready to obey. ابھی ایک ہیلووین ہی گزرا ہے نا, آپ اس کے بیچ میں ہی دیکھ لیں. عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنانے, جھوٹے کپڑے پہنانے, یعنی کہ جو بندہ نہیں ہے وہ کپڑے پہنا کر بیچارے معصوم بچوں کو در بدر کی ٹھوکریں دلانے کے لیے اور مانگنے کے لیے بھکاری بنا کر ہر دروازے پہ بھیجنا. یہی کل استاذہ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف یہ سوچا کریں کہ کیا ایسا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا وہ یہ کام ہمیں کرنے دیتے؟ کیا وہ خود یہ کام کرتے؟ نعوذ باللہ. بس اتنا سوچے نا انسان, ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. کوئی بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو مٹی کر دیں نا, ان کے طور طریقے اختیار کر کے, کپڑے ان جیسے پہنیں, باتیں ان جیسی کریں, کھانے ان جیسے کھائیں, ہر طریقہ ان جیسا کر لیں, لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہونے والے. تو پھر کتنی اچھی بات ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر دیں تو یہ سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں آگے آپ کے, یہ سب نرم پڑ جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, ایک اللہ کے حکم ماننے والا ہے, اس کو ہم ڈگمگا نہیں سکتے, اس کو ہم ہلا نہیں سکتے, اس کی فاؤنڈیشن بہت سٹرونگ ہے. یہ ہر چیز میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, کیا ایکسپلینیشن دی ہے. اور یقین کریں کہ آپ کو سب چیزوں کا جواب ملے گا. یہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی یہ اس کا تو کوئی حکم ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا. نو, ہر چیز کا جواب ملے گا آپ کو جب آپ پوچھنے لگیں گے, جب آپ سنسیئر ہوں گے, جب آپ اپنے دل کو سچ کا عادی بنائیں گے. ہمارے دل جھوٹ کے عادی ہیں, ہماری رسم و رواج جھوٹ پر مبنی ہیں, کیونکہ ہم اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی, اس کی رضامندی ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا,
ہمارا فوکس اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، ہم تو لوگوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، اور کچھ نہیں تو میرا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو لوگوں کو اور نہ ہمارے دل کو کرائٹیریا بنایا ہے کہ ان کی خوشی کو دیکھو اور اگر یہ خوش ہو تو تم اچھے ہو اور تم نیک ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی گائیڈنس دے دی ہے، ایسی ہدایت دے دی ہے کہ وہ اٹ از سو پریکٹیکل، سو ایزی ٹو ڈو، اینڈ اٹ از اکارڈنگ ٹو آور انسٹنکٹ، آور فطرہ، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں جس فطرت پر ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس فطرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر کا پہلو رکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں زندگی اتنی پرسکون ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بھی جھوٹ بولتے تھے تو مشکلوں میں ہی پڑے رہتے تھے، جس دن سے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے تو سکون آ گیا۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ ان کو دیکھیں کہ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جب سے نماز پڑھنی شروع کی ہے ایسا دل کو ٹھنڈ مل گئی ہے کہ مجھے تو پہلے ایسا سکون کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی حکم اللہ کا نہیں مان رہے ہوتے، وہ دین کے اندر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین اتنا آسان ہے، دین میں اتنی ریلیکسیشن ہے، دین میں اتنی یسر اور اتنا سکون ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، نہ دنیا کے نہ دین کے، کچھ ادھر سے اٹھاتے رہتے ہیں، کچھ ادھر سے اٹھاتے رہتے ہیں، جب دل کو آسانی جو چیز لگی وہ کر لیا اور بس۔ تو یہ جو آیات ہے نا کہ کوئی بھی آپ سے راضی نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ان جیسا نہ بنا دیں، ان کے عقیدے، ان کے طور طریقے، ان کے بالکل اپنے دین کو، اپنی فاؤنڈیشن کو، اپنی اصولوں کو آگ لگا کے ان جیسا نہ بن جائے، تب تک یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، راضی نہیں ہوں گے، اور پھر تو آپ کے پاس کوئی فاؤنڈیشن ہی نہ رہے گی۔ اصل میں تو آپ کوئی اور تھے اور آپ بننے کی کچھ اور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی فاؤنڈیشن چھوڑ دی تو اب آپ کے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم غور فکر کرنے لگ جائیں تو ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جب آپ اصول کے بندے ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ نو، دس از مائی پرنسپل، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائی، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چیٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو مائی ریلیجن جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو پلیز دا پیپل، نو۔ جب آپ ایسے کریں گے تو لوگ آٹومیٹکلی آپ سے امپریس ہوں گے کہ یہ تو بڑے جو ہے نا اسٹرانگ اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کے پرنسپلز ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، یہ ان کو نہیں چھوڑتا، اور وہ آپ کو ریکگنائز کریں گے، آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ تو اگر ہم یہ یاد رکھیں گے نا، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے عزت، اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اللہ ہی کے پاس ہے عزت۔ جس کو عزت چاہیے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں کانفیڈنٹ، پر اعتماد مسلمان بنائے، تاکہ ہم اپنے دین کو پوری طرح سے ایبزارب کریں، اس پر عمل کریں اور پھر عزت پائیں دنیا اور آخرت میں۔ آمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔